اسی لیے اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اطاعت رسول کا حکم دیا، اطاعت رسول کے ساتھ ساتھ اطاعت اولی الامر کا حکم دیا کہ دیکھو تم ہماری اطاعت کر ہی نہیں سکتے ہو جب تک تمہیں طریقہ اطاعت میرا رسول تعلیم نہ کرے، تم اس وقت تک اطاعت کر ہی نہیں سکتے ہو جب تک اس اطاعت کی اطاعت کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے سیرت اولی الامر موجود نہ ہو۔ تو دین کی ضرورت ہے، اطاعت اولی الامر دین کی ضرورت کا نام ہے، اطاعت رسول دین کو اطاعت کرنے کے لیے ہمیں دو اطاعتوں کو کرنا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ نے سب سے پہلے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، پھر اس کے بعد رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، پھر اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب آپ اس کی اطاعت کرنے کے لیے چلیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پہلے آپ اطاعت الہی کریں، پھر اس کے بعد اطاعت رسول کریں، پھر اس کے بعد اطاعت اولی الامر کریں۔ یہ بات ممکن نہیں ہے۔ جب اس پر آپ عمل کریں گے اور اطاعت کی منزل میں آئیں گے تو سب سے پہلے اطاعت اولی الامر کرنا پڑے گی۔ جب تک اطاعت اولی الامر نہیں کریں گے اطاعت رسول کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب تک اطاعت رسول نہیں کریں گے اطاعت الہی کرنا ممکن نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اطاعت اولی الامر ہی وہ اطاعت ہے کہ جس کی وجہ سے اطاعت رسول بھی ممکن ہے، اطاعت الہی بھی ممکن ہے۔ اگر اولی الامر بدل جائے گا تو سیرت رسول بدل جائے گی، اگر اولی الامر بدل جائے گا تو اللہ کی وحدانیت تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ صحیح اولی الامر ہو تاکہ اس کی سیرت پر چلنے کے بعد، اس کے احکام کو فالو کرنے کے بعد ہم سیرت رسول تک پہنچیں۔ اگر ہم سیرت رسول تک نہیں پہنچیں گے تو ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال تاریخ میں موجود ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا آپ کا وجود 21ویں صدی میں ہے۔ رسول کے 1400 برس کربلا کے واقعے کے 1400 برس کے بعد آج ہم ذکر اسلام کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے دین کو رسول کے ذریعے سے قبول کیا، جنہوں نے رسول کے ذریعے سے نماز، جن نے رسول کے ذریعے سے تمام اصول دین اور تمام فروع دین حاصل کیے، جنہیں آج بڑے احترام کے ساتھ اصحاب کرام کہا جاتا ہے، جن کی منزلت ہم سے آپ سے اس لیے بالا ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ جب انہوں نے بعد رسول اپنے اولی الامر بدل دیے ہیں تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب چوتھی منزل میں مولا کائنات نے علی ابن ابی نے خلافت ظاہری قبول فرمائی ہے، اور قبول فرمانے کے بعد پہلی نماز مسجد نبوی میں ادا کی ہے، تو بزرگ صحابی یہ کہتے ہوئے نکل رہے تھے کہ آج ہم نے وہ نماز پڑھی جو کبھی رسول کے پیچھے پڑھی تھی۔ اصحاب رسول کا صحیح بخاری کا یہ اسٹیٹمنٹ ہم لوگوں کے لیے بڑا مفید ہے کہ جب رسول کے پیچھے پڑھنے والے نماز اپنی نماز کو برقرار نہ رکھ سکے، اس لیے ان کے اولی الامر تبدیل ہو گیا تھا، تو آج 1400 برس کے بعد ہم وہ صحیح نماز کیسے حاصل کرتے اگر اولی الامر نہ ہوگا؟ اور اسی وجہ سے کہا کہ دیکھو بعد رسول اولی الامر کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اگر اطاعت اولی الامر نہ کرو گے تو جب تک صحابیوں کو صحیح نماز نہ ملی تو 1400 برس کے بعد تمہیں کیا ملے گی؟ دیا گیا اور تاریخ کے اندر بڑی
بحث ہے کہ اولي الامر سے مراد کون ہے، لیکن اس پر مجھے بحث نہیں کرنا ہے، کیونکہ اولي الامر کا تعلق جو ہے وہ وحدہ لا شریک سے ہے، کیونکہ اس نے اس دین کی اطاعت میں حکم دیا ہے۔ اب جو ہم